آج سرزمین بلگام اعظم نگر مکتب نعمانیہ آج بروز جمعہ 20 مارچ 30 رمضان ہمارے درمیان حضرت اقدس مولانا عیسیٰ بند الہی خلیفہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضرت کا ہمارے کرناٹک اور بیلگام کی سرزمین پر حضرت والا کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ حضرت ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے ابو شمع قاضی کے نام سے، جس چینل سے کئی علماء کرام اور کئی سیاسی حضرات اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت کے کئی احباب اس چینل سے جڑے ہیں۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں اور یہ پیغام آپ کے طرف سے ہم لوگ پہنچانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے آپ کو ایک خلافت دی ہے، اور یہاں پر بیلگام کے اندر آپ تشریف لائے اور اپنے فیملی کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لا کر بہت بڑا تقریباً ایک 78 لوگوں کے اعتکاف کے اندر لوگ موجود تھے، اور روز مستورات کی تقریباً 400 سے 500 کے قریب مستورات یہاں پر پہنچتی تھی۔ تو 10 دن آپ یہاں پر اعتکاف کیے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو آپ کے تاثرات بتانا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کا تو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ آپ اس علاقے کو کس اعتبار سے حضرت قطب الدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتب نعمانیہ کی حضرت نے بنیاد ڈالی تھی، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہمارے اس علاقے کے اندر بھیجا ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو آپ اس علاقے میں کس طریقے سے کن کی معرفت سے تشریف لائے اور آپ نے 10 دن میں یہاں پر کیا خدمت انجام دی ہے، اور آپ کو ہمارے علاقے سے کیا نفع ہوا اور آپ کی طرف سے ہمارے علاقے کو کیا نفع ہوا، ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا پیش کریں گے۔ تو آئین نوازش ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو قبول و منظور فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ کی ملاقات ماشاءاللہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی محبت رہتی ہے، خاص کر جب آپ کا تعلق حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ عاجز و فقیر فی الحال تو بہت کمزور ہے، لیکن دل میں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ اللہ نے جب ہمیں اس چیز سے نوازا ہے تو ہم اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جب حضرت والا کے پاس تھا اس وقت حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، تو اس عاجز سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ مجھے اس وقت دعوت دیا کرتے تھے کہ آپ بیلگام تشریف لائیے، بیلگام تشریف لائیے، لیکن آنا ہوتا نہیں تھا۔ لیکن زیادہ تر حضرت کے جا کر اگر بتانے والا کوئی تھا تو حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی جا کر بتاتے تھے حضرت کو کہ اگر سنت کے اوپر، نماز کے اوپر اگر کوئی بولتا ہے تو بولے مولوی عیسیٰ ہے، آپ ان کو حضرت ہردوئی کے پاس بھیجیں، ان کے مدرسے میں بھیجیں تاکہ جا کر سیکھے۔ تو قطب الدین ملا صاحب کو حد درجہ مجھ سے محبت تھی، وہ چاہتے بھی تھے، لیکن اس زمانے میں آنا نہیں ہوا۔ جب حضرت نے خلافت دی اس کے بعد جب یہاں پر حضرت والا کا بیلگام آنا ہوا تو اس عاجز کا بھی آنا ہوا ساتھ میں، اور جب یہ عاجز یہاں پر آیا تو حضرت نے اس وقت مجلس بھی رکھی، مجلس ذکر، حضرت کا رات کو بیان تھا، میرا مجلس ذکر تھا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب حضرت والا گزشتہ سال تشریف لائے یہاں پر، تو جب گزشتہ سال یہاں تشریف لائے تو مجھے احباب نے کہا، تو میں کہا انشاءاللہ میں ضرور کہ مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ یہاں آیا تو حضرت والا تو رات ہی کو بیان کرتے تھے، باقی کا پورا دن کا نظام اس عاجز کے ذمے تھا، تو عاجز نے سنبھالا۔ لوگوں نے بڑی محبت کا ثبوت پیش کیا، لیکن اس وقت حضرت ہی کے ساتھ تھا، اور بچہ زیادہ تر سوچتا ہے کہ ماں باپ ہی کے ساتھ رہے، ماں باپ سے دور نہ ہو، یہ مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اس سال حضرت والا نے اعتکاف وہاں کیا اپنے ممبئی ہی کے اندر، اور بڑا جامع مانے حضرت والا کا نظام وہاں پر، اور حضرت والا تو حضرت والا ہی ہے، ان کا نظام ہے ماشاءاللہ، وہاں نظام چل رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہاں کے لوگوں نے کہا کہ بیلگام خالی ہو جائے گا حضرت، تو بیلگام میں کوئی ضرورت ہے۔ تو احباب نے جب اس عاجز کا نام لیا تو حضرت نے کہا کہ دل کی تمنا تو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، آپ بات کریں، اور اس کے پر اس عاجز کو کہا گیا تھا، حضرت نے فوراً تیاری ظاہر کی کہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ عاجز جب یہاں بیلگام آیا تو بیلگام میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے جو احباب
کارکنان کرنے والے سارے احباب یہاں کے جو اعتکاف کرنے والے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گزشتہ تو حضرت کے ساتھ آئے تھے اس لیے انہوں نے کر لیا ہوگا، اس سال کیسا نظام رہے گا، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، معاملہ رہے گا نہیں رہے گا۔ لیکن جب اللہ کا شکر ہے اس عاجز نے سنبھالنا شروع کیا، بلکہ 2 ہی دن مجھے لگتا ہے شاید ایسے گزرے کہ جس پر ان لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ 10 دن صاحب کے ساتھ ہیں، اور دھیرے دھیرے کرتے وقت ایسا آیا کہ چند ہی دن میں ایسے ایسے لوگ آ کر رونے لگے۔ بعض لوگوں کی کیفیت کے دھاڑے مار مار کے روتے تھے، یہ کیفیت بتاتی تھی کہ وہ آ کر بتاتے تھے کہ حقیقت تو آج ہم نے سمجھا ہے، اور بعضوں نے تو آ کر یہاں تک بتایا کہ زندگی میں نے آج تک کبھی رویا نہیں ہوں، وہ رونا آج مجھے میسر ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو کوئی صحیح معنی میں اللہ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ عاجز ماشاءاللہ یہاں پر رہا تو اس کے اندر 2-3 چیز کی کوشش کی کہ رات کو جو پروگرام جو مستقل ہوتا تھا تو مستقل پروگرام کے اندر یہ عاجز مستقل کوشش کرتا تھا کہ الگ الگ عناوین پر، کہ جیسے کہ بھائی روزہ ایک روح ہے اس کی کوشش، پھر توبہ کیا چیز ہے اس کی کوشش، پھر یہ ہے کہ بھائی دید قصور کہ اپنا عیب دیکھو دوسروں کا عیب نہ دیکھو۔ آج دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا کے عیب تو تلاش کرتا پھرتا ہے، اپنا عیب نہیں دیکھتا۔ اس پر مستقل بالتفصیل میں نے بیان، پھر اس کے بعد سیدھا میں نے کوشش شروع کی کہ آگے بڑھ کر کہ بھائی انسان جب ملاقات کریں چاہے اپنوں سے یا غیروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ملاقات کرے تو ملاقات کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو اس کو میں نے قرآن کریم کے آیت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چہرہ ہنستا ہوا رہنا چاہیے کہ انسان ہنستے کھیلتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، حساس بشاش چہرے کے ساتھ۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان جب ملاقات کرے تو اس کی زبان کھلتی ہے تو زبان اتنی تلخ نہ ہو، اتنی کڑوی نہ ہو کہ کسی کا دل توڑ دے۔ اسی طرح انسان جب ملاقات کرتا ہے تو جسم ملتا ہے تو جسم ملنے کی جیسے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ 3 بات اگر کسی کو دھیان دے دے، اسی طرح کرتے کرتے اس کے تفصیل اس کے اوپر گفتگو، پھر آگے گئے تو اس کے الگ الگ عناوین پر کہ معاشرے میں کیسا رہنا، گھر میں کیسے رہنا، اس پر گفتگو چلی۔ لوگوں نے اس پر احساس کیا کہ خانقاہ اسے کہتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ خانقاہ صرف تسبیح کا نام ہے، خانقاہ صرف نماز کا نام ہے، خانقاہ صرف امامے کا نام ہے، یا خانقاہ اتنا صوفی بنا دے گا کہ گھر والوں کو محبت ہی نہیں ملے گی۔ لیکن جب ہم اس عاجز کے پاس یہاں پر رہے تو انہوں نے کہا کہ خانقاہ اب سمجھ میں آئی کہ خانقاہ وہ چیز ہے کہ جو محبت بھی دیتا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور خانقاہ سے جب جڑتا ہے تو لوگوں کو راحت ملتی نہ کہ نقصان ملتا ہے، اور اپنے آپ پر لوگوں کو فوقیت دی جاتی، اسے خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تو خانقاہ کا مطلب یہاں سمجھے۔ رات کو وہ پروگرام ہوتا تھا، ظہر کے بعد ماشاءاللہ سنتوں کے سکھانے کا ذوق اس عاجز کے اندر، تو سنتوں کو ایک ایک سنت کو سکھاتا تھا، اور اس کی بھی باریک باریک باتیں کہ ہم ٹوائلٹ میں گئے تو اس کے فرش کو کیسے رکھا جائے، ہم کف نکال رہے ہیں تو اس کو کس طرح پانی کے ساتھ نکال دیا جائے، فلش کو کس طرح صاف کیا جائے، فرش کو کس طرح رکھا جائے، ایک ایک باریک بات۔ پھر اس کے اوپر مسواک، تو اللہ کے رسول نے اوپر یوں کر کے مسواک کرنے کا نہیں کہا گیا، یوں کرنے کا مسواک کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہ ہمارے مسوڑے پر نہ لگ جائے جس کے تکلیف ہو۔ اگر ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو ہم کس طرح دھیلے کا استعمال اور چیزوں کا استعمال نہ کہا گیا، پتھر اور چیزوں سے کیوں نہ کہا گیا کہ ہماری ذات پر، جب ہماری ذات پر تکلیف نہ ہو تو ہمیں کسی اور ذات کے اوپر تکلیف پہنچانا کیوں؟ یعنی ایک ایک بات پر ایک ایک نکات کے ذریعے سمجھانے کی ہر اعتبار سے کوشش کی گئی، جس کا ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آج تک کئی لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی ذات میں بہت بدلاؤ دیکھا۔ بلکہ کل ایک صاحب بھی آ کر، بلکہ ایسے واقعات تو مستقل آ رہے ہیں، کل بھی ایک صاحب آئے اور اب پھوٹ پھوٹ کے میرے گود میں سر رکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت اب میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں اپنی زندگی سے، تو میں بدلنا چاہتا ہوں۔ تو اس عاجز نے کہا کہ دیکھو بدلنے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہم پھوڑ پن اختیار کریں، اچھی طرح ملاقات نہ کریں، یہ بدلنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو بھی خوش کریں اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کو بھی خوش کریں۔ اس طرح کا مزاج اگر اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو پھر اس عاجز کو وہ بات یاد آئی کہ جو بہار کے ایک سفر میں تھا تو کسی صاحب سے اس عاجز نے کہہ دیا کہ آج دنیا میں کوئی گود لینے والا ملتا نہیں ہے، آج امت کو ضرورت ہے گود لینے والا۔ اگر حقیقی معنی میں کوئی گود لینے والا مل جائے، یہ امت آج بھی تڑپنے والی ہے، امت بیکار نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم جو ہے نا مسلمان، اس کو لان تان نہ کرو، یہ بہت اچھی ہے، بس گود لینے والا کوئی مل جائے، محبت دینے والا کوئی مل جائے۔ جب محبت دینے والا کوئی مل جاتا ہے تو ان کو بڑا پیار آتا ہے۔ جب ماں محبت کرتی ہے تو بیٹا گود میں سر رکھ کر زاروں قطار روتا ہے۔ جب کوئی نیک بندہ اور کوئی اللہ والا جب محبت کرتا ہے تو لوگ گود میں رکھ کر اپنے سارے درد اور غم کو رکھ دیا کرتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں
جو میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ کہ اپنی ماں کو بھی یہ واقعہ بتا نہیں سکتا ہوگا، اس گناہ کو نہیں بتا سکتا ہوگا، جو ہمارے سامنے لا کر بتاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان تھک چکا ہے اپنی زندگی سے، اب ٹوٹ چکا ہے، اسے اب گود چاہیے کہ کوئی ماں بنا کر مجھے اپنی زندگی گزارے۔ تو اس عاجز نے چند 2 دن پہلے ہی اعلان کیا کہ آپ لوگ چاہے تو مجھے ماں سمجھ کر مجھے لوٹنا چاہے تو لوٹ لو، اب مجھے جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزوں کی ایک بات یاد آئی کہ نوجوانی میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا یہ جوانی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھانا اٹھا لو، ایک وقت آئے گا کہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ آخری وقت ایسا ہوا تھا کہ آخری سالوں کے اندر لوگ مشکل ہو گیا تھا لوگوں کو ملنا، گھر جاتے تھے گھنٹے کئی دن گزر جاتے تھے، ملنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارے حضرت والا کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی، تو میں کہا کرتا ہوں جب جوانی تھی تو قدر نہیں کی، اب جب بڑھاپا آ گیا اب قدر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جو جوان ہے اس کو قدر کر لو آپ لوگ، جب یہ بھی جوان چلا جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، پھر کہو گے کہ ملنا مشکل ہے، تو ان کا رونا رونا ہی رہے گا اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی، چند گزارشات تھی، بس یہی ہے کہ ہماری صدا ہے، ہمارے دل کی درد ہے، دل کی آواز ہے کہ ہر جگہ اللہ کا پیغام، اللہ کے مخلوق کو صحیح اعتبار سے پہنچانے کی کوشش کرنا۔ آج انٹلیکچوئل لوگ بھی، بڑے بڑے لوگ بھی جب یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ صحیح اسلام کو تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی روحانیت کیا ہے، اسلام نے کتنی باریک باریک باتیں۔ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا کہ عمامہ پہنتے تھے، اللہ کے رسول کثرت سے تیل ڈالتے تھے، بہت تیل تک یہاں سے نکلتا تھا، اور عمامے کے اندر کپڑا رکھا کرتے تھے تاکہ ٹوپی خراب نہ ہو، اور اللہ کے رسول ایک وہ رکھا کرتے تھے، کیا رکھا کرتے تھے، ایک قلم نما چیز رکھا کرتے تھے، وہ لکڑی ہوا کرتی تھی، وہ کیا ہوا کرتی تھی، لکڑی، اور وہ لکڑی یا جس کے پاس پہلے وہ تھا بھی تو وہ لکڑی رہا کرتی تھی، وہ بالکل باریک ہوتی تھی، اس سے اللہ کے رسول کھجایا کرتے تھے، کیوں کہ ہاتھ خراب نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اتنی باریک بھی بات کہ بس ہاتھ نہ خراب ہو، اس باریک چیز کا بھی خیال رکھا، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل لوگوں کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول نے اتنا بھی خیال رکھا، یہاں تک کہ جب خلال کرتے تھے اللہ کے رسول تو ایسا نہیں کہ یوں خلال کرتے تھے تاکہ منہ کا جبڑا سامنے نظر آ جائے، بلکہ اللہ کے رسول یوں ہاتھ رکھتے تھے تاکہ کسی کے سامنے میرا جبڑا نظر نہیں آئے اور اس کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے میری ذات سے۔ سبحان اللہ، اتنی باریک باریک باتیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ یہی تصوف ہے، یہی خانقاہ ہے جس کو خانقاہ سے دور کر دیا گیا، اور ہمارے حضرت والا اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں کہ خانقاہ کو کچھ اور نہ سمجھو، خانقاہ یہی ہے۔ بہت شکریہ حضرت، بڑی خوشی ہوئی حضرت سے۔ ہم لوگ باگل کوٹ ضلع بلیگی تعلقے سے آئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت مولانا نیاز صاحب مدنی اور حضرت قاری ابراہیم صاحب، حضرت مولانا اکرم صاحب، اور میں اس موقع پر مجاہد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے حضرت کو بالمشافہ ملاقات کا ہمیں ایک موقع عطا کیا، اور حضرت سے ہم ضلع باگل کوٹ کے تمام علماء کرام حضرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے تقوی میں، آپ کے صحت میں، آپ کے عمر میں، آپ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائیں، اور حضرت کا جو فیض ہے وہ بیلگام والوں کو، باگل کوٹ، بیجاپور، ہمارا یہ جو نارتھ کرناٹکا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ بار بار حضرت آپ ہمارے علاقے میں تشریف لاتے رہیں۔ نقشبندی سلسلے کے اکابرین جو ہیں وہ اکثر اکابرین یہاں پر، خاص کر کے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی برکت ہے کہ حضرت کی ہی برکت سے یہاں پر کئی اکابرین، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہو یا ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہو یا مظاہر علوم سہارنپور سے ہو یا گجرات سے ہو، یہ جتنے بھی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، یہ جتنے بھی اکابرین ہیں وہ سب حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اور حضرت قطب الدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے جو اس سرزمین بیلگام حضرت آتے رہتے تھے۔ اب حضرت کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت نے آپ کو ذمہ داری دی، جیسے بقول حضرت کے ہی کہ جوانی ہے اس کی قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اکابرین کی، ایسے اللہ والوں کی، ایسے اہل علم حضرات کی اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے قدر کرنے کی توفیق ویسے بھی میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ میری والدہ تھی مینگلور کی، کرناٹکا تھی، تو میرا تو حق بھی بنتا ہے والدہ کے اعتبار سے کہ کرناٹکا مجھے آنا ہی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ نے محبت کے ساتھ ماشاء اللہ اس عزیز کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ بس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب قبول فرمائے، آپ کی اس محنت کاوش کوشش کو قبول فرمائے، خاص کر
جس طرح آپ علاقے کے اندر لوگ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ابو شامہ صاحب کی محنت کو، کاوش کو مانتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایک ندا لگا دیں آمین۔ کہ مولوی ابو شامہ کو ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں کامیاب کر دے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔